ہے کہ دوسری حدیث کی جس سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کے جنازے میں 100 لوگ شریک ہوں رب ذوالجلال اس مرنے والے شخص کو بخش دیتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کے متعلق آتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، منہ دکھلانے کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے رب ذوالجلال جو ہے پھر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ واقعہ کہ ایک بزرگ نے وصیت لکھی، 2 وصیتیں لکھی اس نے کہا کہ ایک وصیت میرے جنازے سے پہلے پڑھی جائے اور ایک وصیت میرے جنازہ پڑھنے کے بعد پڑھی جائے۔ اب جب جنازہ تیار ہو گیا، اب وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے وصیت کے متعلق لوگوں کو کہا کہ یہ مرنے والے کی 2 وصیتیں تھیں کہ ایک مرنے سے پہلے اور ایک مرنے کے بعد پڑھی جانی ہے۔ جو جنازے سے پہلے وصیت تھی اس نے جب وہ مولوی صاحب نے کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ میرے جنازہ نہ پڑھیں، یعنی جو لوگ میرا جنازہ پڑھیں وہ لوگ میری وراثت سے محروم ہوں گے۔ اب غور طلب بات ہے، بہت عظیم بات اس نے کی۔ وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھیں گے وہ لوگ میری وراثت سے محروم رہیں گے، ان کو میری وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ میری اولاد جو ہے اگر وہ بھی میرا جنازہ پڑھے گی تو وہ وراثت سے محروم۔ اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ اولاد تھی، وہ وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ سائڈ پہ ہو گئے، جنازہ نہ پڑھا انہوں نے۔ جب جنازہ نہ پڑھا اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی وہی تھے، کوئی علاقہ ایسا تھا یا جو مقام ایسا تھا، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کا جنازہ رکھا گیا، اب کوئی بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مولوی صاحب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی اسنا میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2-4 لوگوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، تم نے جنازہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس بزرگ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ جو لوگ پڑھیں گے وہ وراثت سے محروم رہیں گے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ اولاد ہے ان کی، یہ سائڈ پہ ہو گئی کہ اگر ہم بابے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو وراثت سے محروم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، کون سی ایسی بات ہے، ہم لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد اب اس کی دوسری وصیت تھی، اس کو کھولا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ فرماتے جب اس دوسری وصیت کو جنازہ پڑھنے کے بعد کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ، دوسری وصیت جاری ہوگی کہ اب جو لوگ میرا جنازہ پڑھیں گے میری ساری جائیداد کے وارث وہی ہوں گے۔ اب جب وہ وراثت پڑھی گئی تو اولاد بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابے نے کیسے وصیت کی ہے؟ اب لکھنے والا آگے چل کر لکھتا ہے کہ دیکھو کہ جب مال کی بات آتی ہے تو مرنے والے بندے کو اس کی اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے، اور ہے بھی حقیقت ہی، کیونکہ خود رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے یہ انسان کے لیے۔ اور جہاں مال کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بندے کو، مرنے والے کے جنازے کو اولاد بھی ترک کر دیتی ہے۔